ڈاکٹر صاحب لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے کچھ اختیار دیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں، جی یا آپ کی جو پرائیویٹائزیشن کی اپرووڈ لسٹ ہے اس پہ آپ کام کرنے، لیکن انہوں نے اس لسٹ پہ کام کرنے کی بجائے ایک تو اسٹیل مل کو ڈی لسٹ کیا، پی آئی اے کو پرائرٹی لسٹ کر کے پی آئی اے پر کافی تیزی سے کام کیا، اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ شاید الیکشن سے پہلے پی آئی اے کی جو نشکاری ہے وہ مکمل کر لی جائے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس کو روک دیا ہے۔ ساتھ آپ نے ایک سٹوری دیکھی ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ آپ الیکشن کمیشن کو لکھ رہی ہے کہ 3 بڑے ترقیاتی منصوبے ہمیں فوری طور پر شروع کرنے کی اجازت دیں، اور الیکشن کمیشن سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 100 ارب روپے کے پروجیکٹ کے لیے مختلف درخواستیں فیڈرل گورنمنٹ کی اور صوبوں کی آئی ہوئی ہیں، جو کچھ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے جس میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے۔ تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ یہ جو نگران حکومت کا ایک دورانیہ ہے جو 8 فروری یا اس سے بعد تک چلے گا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشنلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تھے یا بیانڈ اس سے بھی نکل گئے تھے؟ یہ دیکھیے اس پہ تو جو آئینی امور کے ماہر ہیں وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے رہے ہوں گے، اور دونوں طرف رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے ترقیاتی منصوبے اور جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا وہ عین آئینی پیرامیٹرز کے تحت تھا، جبکہ ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ نگران حکومت نے ٹریس پاس کیا اپنے جو مینڈیٹ سے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا سارا کام ہے، اگر تو یہ الیکشن کے آؤٹ پٹ پہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہولڈ کروانا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کرے گا۔ لیکن اگر کچھ ایسے جو منصوبے تھے جو کہ ان اینی کیس ہونا بہت ضروری تھے تو اس کو ای سی پی نے بھی اس کی اجازت دی، اور نگران حکومت ظاہر ہے کہ اس کو مکمل کر رہی ہے۔ لیکن اس میں سے میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے منصوبے جن پہ ویٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ آنے والی جو حکومت ہے الیکشن کے بعد منتخب ہو کے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے بارے میں زیادہ بہتر اچھا طریقے ڈاکٹر سے۔ صاحب، کل ہم نے ایک شو بھی کیا تھا اور وہ آپ نے ورلڈ بینک کی پبلیکیشن بھی دیکھی ہوگی، جس میں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ بالکل رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے بلکہ کلیپس کر چکا ہے، اور اس سے صرف ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فائنینشیل جو ہمارا اکنامک ماڈل کلیپس ہوا ہے، یا باقی جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کا پولیٹیکل ڈھانچہ ہے، آپ کا جوڈیشل کا گورننس کا ڈھانچہ ہے؟ آپ نے دیکھ لیا عدلیہ میں کیا ہوتا رہا ہے، بینچز پہ لڑائی ہوتی رہی ہے، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ وہ جج فلانی پارٹی کے ہیں، وہ فلانی کے ہیں۔ اسی طرح میڈیا کو بھی دیکھ لیں، میڈیا کتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اس وقت۔ اب جرنلسٹ بیٹھ کے پارٹیوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یا آپ گورننس سسٹم دیکھ لیں، گورننس میں آپ کا جو پورا ایک سسٹم ہے بیوروکریٹک، اس میں جو ایک سروسز ہوتی ہیں جو پبلک کو دینی ہوتی ہیں خدمات، وہ بہتر ہونے کی بجائے ان کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورلڈ بینک کی جو پبلیکیشن ہے، جو ان کی رپورٹ ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ صرف ورلڈ بینک کی نہیں، یہ یو این ڈی پی بھی یہی کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اپنی رپورٹس میں یہی کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں خواہ وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہو یا ڈاکٹر عشرت حسین ہو، یہ سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک لیڈ کیپچر کا شکار ہو چکا ہے، اور جو بھی یہاں پہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے وہ چند خاص ہاتھوں تک اس کا ارتکاز جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے، جبکہ ایک میجورٹی جو عوام ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی۔ اور یہ ماڈل ظاہر ہے کہ اکنامک ماڈل جو ہے یہ صرف اکانومی ہی نہیں، یہ پولیٹیکل اکانومی ہے، اور اس پولیٹیکل اکانومی میں اس میں گورننس کے سٹرکچر بھی ہیں، اس میں جو ریاست کے باقی پلرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں یا پلے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے پوٹینشیل سے بہت کم گرو کر پا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو گروتھ ہو بھی رہی ہے اس کا فائدہ صرف چند مخصوص گروہوں یا مخصوص افراد کو ہو رہا ہے، اسلامی اور صاحب عوام آپ نے الناس بھی ہے یہ وہ اس ورلڈ سے۔ بینک کی رپورٹ دیکھی ہوگی، یہ معاشی سسٹم جو نکارہ ہو چکا ہے جو بتایا ورلڈ بینک نے، آپ نے کہا ایشین بینک بھی کہہ چکا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست رپورٹ ہے، صحیح انہوں نے آئینہ دکھایا ہے ہمیں، اور دوسرا اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جہاں پہ انہوں نے یہ آئینہ دکھایا وہاں پہ انہوں نے اس کو بہتر کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہیومن پالیسیوں کی کیپٹل ضرورت میں ہے۔
इन्वेस्ट करना है, चूँकि इस वक्त हमारे यहाँ 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात को देख लें या बच्चों में स्टंटिंग को देख लें या उनके जो तालीमी मेयार गिरता हुआ तालीमी मेयार है उसको देख लें, तो उनका ये कह रहे हैं कि हमें एक तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है ताकि आने वाली दहाइयों के लिए हमारी एक जो वर्क फोर्स है वो प्रोडक्टिव और इफेक्टिव वर्क फोर्स बन सके। अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रकम कहाँ से आएगी, उस पर उनका कहना है कि हमें अपने टैक्सेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस करना है। क्वालिटी से मुराद ये है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस पे जाएं, बजाय इसके कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वहीं से सारा रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश करें। और क्वांटिटी से मुराद ये है कि वो जो सेगमेंट हैं या वो सेक्टर जिनको कि टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, भले वो डेवलपर्स हैं या वो रियल एस्टेट है या वो रिटेलर्स हैं